عزادار نہیں ہے، خود سے کبھی پوچھے کیا وہ بیکار نہیں ہے؟ میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا وہ جی رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا، اور بنانے والے کو اس نے بچا لیا شوکت، حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذرا اونچی آواز میں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وغینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم یجد کا یتیما فآوا صلوات۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، سادات کی طرف سے منعقد کی گئی سالانہ مجلس عزا، جس سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، جو میرے لیے یقیناً شرف کا اور عزت کا باعث ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ سلسلہ عزا صبح قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے، اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ آپ کے دلوں میں مچلتی ہوئی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور یہ دعائیں کہ دنیا میں جہاں جہاں امام حسین کے غم گسار آباد ہیں، اللہ سب کی عزت و آبرو، ناموس، جان و مال کی حفاظت فرمائے، سلطان کائنات کا ظہور ہو جائے، اللہ ہم سب کو ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرمائے۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے کہ دعائیں مستجاب۔ پھر بھی ایک دوست حاضرین محترم، قرآن حکیم کی ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ترجمہ ہی جو ہے وہ بہت سے راز کھول دیتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا،
میرے حبیب میں نے تجھے یتیم نہیں پایا تھا، میں نے نہیں دیکھا تھا کہ تو یتیم ہے حبیب، میں نے دیکھا تھا نا کہ تو یتیم ہے، پایا تھا نا کہ تو یتیم ہے، قرآن کی آیت ہے۔ میرے حبیب میں نے تجھے یتیم نہیں پایا، پھر کیا میں نے تجھے پناہ نہیں دے دی؟ میں نے تجھے یتیم پایا اور پھر یتیم پا کر میں نے تجھے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے پناہ نہیں دی۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب میں نے تجھے یتیم پایا، اور جب میں نے پایا کہ تو یتیم ہے تو پھر مجھ اللہ نے تجھے پناہ دے دی۔ حضور یہ آیت ہے، اور سنی شیعہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جس نے پیغمبر کو پناہ دی ان کا نام ابو طالب ہے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ کیجئے میرے محترم سامعین، پناہ دی ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پناہ دی ہے، یعنی عمل ہے ابو طالب کا، وہ کہہ رہا نہیں یہ میرا عمل ہے۔ آپ سنی ہے تو میری پلکوں پر، آپ شیعہ ہے تو میری آنکھوں پر۔ میرے محترم سامعین ذرا غور تو کیجئے، پناہ انہوں نے دی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے۔ یاد رکھیے گا اللہ کبھی کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا۔ علی آپ کو اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے، یعنی آپ محسوس ہی نہیں ہونے دیتے کہ مجمع کم ہے یا مجمع نہیں آیا، نہیں، اور کبھی ہمیں یہ کمی محسوس ہونی نہیں چاہیے۔ دیکھیں نا جی، ہمارا تو فریضہ منصبی یہ ہے کہ اپنے وقت اپنے وعدے کو پورا کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو باقی رہ گیا سوال عزت ہے تو وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مجھے اور آپ کو وہی آبرو عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ لاکھوں افراد ہوں، دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کتنے ہیں کہ جو سننے کا ذوق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ جب فرش ادا بچ جاتا ہے تو معصومین آ جاتے ہیں، ارے تو جب معصومین ہی آگے تو کمی کون سی رہ گئی ہے، کون سی کمی رہ گئی ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ لیکن ایک درخواست ہے وہ میں کروں گا، تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو دو چار اہم باتیں آپ کے درمیان اس موضوع پہ کر کے اور بس آپ سے اجازت لیں گے۔ ذرا سا آگے ذرا مجھے سہولت ہو جائے گی۔ بسم اللہ، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگیاں دراز، آپ کی اولادیں سلامت رہیں، آپ شاد و آباد رہیں۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت۔ لو جی، مجلس کا آغاز ہے اور مجلس کے آغاز میں ہی محسن رسالت کا تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ ہے جو محسن اسلام ہے۔ اور آج اس سلسلے میں میں اس بات سے قطع نظر کہ کتنے سننے والے ایک اہم راز آپ کے سامنے پڑھنے والا، اور کہ ان کا کفر تھا، انہوں نے نعوذ باللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اللہ کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا ہے۔ ابو لہب کیا کرتا تھا، جب رسالت مآب گزر رہے ہوتے تھے تو ہمارے رسول جو ہیں وہ ایسے نہیں چلتے تھے جیسے ہم چلتے ہیں، ہم ایسے چلتے ہیں نا ہاتھوں کو ایسے ایسے کر کے، نہیں نہیں نہیں، سوانح نگار لکھتے رسالت مآب ایسے نہیں چلتے تھے۔ سوانح نگار ہم جیسے ہنستے ہیں رسول ایسے ہنستے نہیں تھے، ہم جیسے کھاتے پیتے رسول ایسے کھاتے پیتے نہیں، یہ لکھا ہے سوانح نگار۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا کھانا پینا اور ان کا گفت و نشید اور ان کا چلنا اور یہ لکھا۔ ارے بھائی، میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں، جب ہماری طرح چلتے نہیں تھے، اٹھتے نہیں تھے، بیٹھتے نہیں تھے، بولتے نہیں تھے، کھاتے نہیں تھے، ہماری طرح پیتے نہیں تھے، پھر وہ ہمارے جیسے کیسے ہو گئے؟ کس طرح فکر آ گئی کہ ہم جیسے تھے، اور تو ظاہراً ہمارے جیسے رسول نہیں۔ رسول اللہ جو ہے وہ جیسے ہم ہنستے نا قہقہے لگا کر، نہیں نہیں نہیں، ایسے ہنستے۔ جب کوئی اہم بات ہوتی تھی پھر خوش ہوتا تھا تو پھر رسول بار محمد آل محمد بلند پر صلوات۔ میں پڑھتا رہوں، میرے خیال آواز تو آ رہی۔ رسول جو ہے وہ ہماری طرح نہیں،
جیسے ہم کھلکھلا کے ہنستے کہہ لگا، نہیں نہیں نہیں، جو خاص بات ہوتی تھی اس پہ رسول ہلکا سا تبسم کرتے، ہلکے سے ہونٹوں میں، تب میں قربان تیرے ہونٹوں پہ، قربان تیرے تبسم کے قربان۔ اللہ رسول کا تبسم ایسا تبسم جو مردے کو زندگی عطا کرے۔ اس طرح نہیں ہنستے تھے کہ جیسے ہم ہنستے دانت نظر آئے، نہیں نہیں، اب رسول کے جو دانت تھے، صحابہ کہتے ہیں وہ اتنے حسین دانت تھے، سوانح نگار نے لکھا کہ موتی نبی کے دانت کے آگے شرما جائیں، اتنے حسین دانت تھے۔ اور صحابہ کی یہ آرزو ہوتی تھی، تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ رسول کے دندان مبارک کی زیارت کر سکیں، لیکن زیارت تو تب کریں جب رسول کھلکھلا کے ہنسے، تب دانتوں کی زیارت ہو۔ تو رسول ہنستے ہی نہیں تھے تو دانتوں کی زیارت کیا ہو؟ تو جب سنیے تاریخ نے لکھا جب صحابہ بے قرار ہو کے تڑپنے لگ جاتے تھے کہ کسی طرح اتنا ہنسے کہ پیغمبر کے دندان مبارک کی زیارت ہو جائے، تو صحابہ کہتے تھے انتظار کرو اس وقت کا جب رسول کے سامنے علی آ جائے۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی آپ سلامت، جیسے ہی نبی کی نظر علی پر پڑتی تھی بے ساختہ اتنا ہنستے تھے کہ صحابہ کو دندان مبارک کی زیارت ہو۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں دنیا والوں، اگر آپ چاہتے ہو نبی آپ کو دنیا میں یا آخرت میں ہنستے ہوئے ملے تو بس علی کو دل میں بسائے رکھو۔ تو رسول اللہ جو اللہ کبھی کسی کافر کے عمل کو عمل، یہ قانون ہے الہی۔ تو ابی لہب ملعون کیا کہتا، جب رسول چلتے تھے تو لکھا ہے کہ ایسے لگتا تھا یا تو پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں یا ڈھلان سے اتر رہے ہیں، یعنی اس طرح چال، اور آپ اپنے دونوں ہاتھ چلتے ہوئے یہاں زانو یا تھر پہ رکھ لیتے تھے، ایسے بلا تشریف، جیسے آپ نماز میں رکھا کرتے ہیں نبی ایسے ہاتھ۔ ابی لہب ملعون کیا کرتا تھا، نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نبی کے پیچھے پیچھے چلتا اور انہی کے انداز میں ہاتھ یہاں رکھ کے رسول کی نقلیں اتارتا تھا، جس کی اس لیے پیغمبر نے منع کیا کبھی کسی کی نقلیں نہ اتارنا، اسے تکلیف ہوتی ہے، منع ہے، ہمارے ہاں منع، نقلیں نہ اتار، نحوست ہوتی ہے، کسی کی نقل اتارو اسے تکلیف ہوتی۔ وہ پیغمبر کی یہاں ہاتھ رکھ کے نقلیں اتارتا، اور جو دیکھ رہے ہوتے تھے کافر وہ تالیاں بجا کے ہنستے تھے، خوش ہوتے، مگر یہ تو مجسمہ رحمت تھے نا، رحمت پرواہ نہیں کرتے تھے، بس ایک آواز قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور پڑھے جا رہے ہو پیچھے پیچھے وہ ایسے ہاتھ رکھ کے اور نقلیں کرتا آ رہا ہے، ادھر پیغمبر گزر رہے ہیں سمجھ، ادھر وہ عورتیں مرد کافروں کے ہنس رہے ہیں، ابھی لہب پیچھے پیچھے نقلیں کر رہے ہیں، ہاتھ یہاں رکھ کر کہ یکایک سامنے سے ابو طالب آ گئے، چہرہ مصطفیٰ پر تغیر دیکھا، سینے سے لگا کے کہا چچا قربان ہو بیٹا، یہ چہرے پہ تغیر کیا، اور یہ کیا تیرے پیچھے ابھی لہب آ رہا ہے؟ کہا چچا کوئی بات نہیں چچا، کچھ نہیں، اور تیری رحمت پہ قربان، تیرے کرم کے صدقے۔ کہا بیٹا تمہیں میرے حق کا واسطہ بتاؤ کیا بات ہے، میرے حق کا واسطہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا چچا جب میں گزرتا ہوں نا تو ابی لہب نا میرے انداز میں ہاتھ یہاں رکھ کر جیسے میں ہاتھ رکھتا ہوں میری نقلیں اتارتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، پھر سب اس کو دیکھ، بس سنیے گا حضور، ایک مرتبہ پلٹے ابی لہب کی طرف اور کہا تو اپنے ہاتھوں سے میری جان محمد کی نقلیں اتارتا ہے، ابی لہب ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ۔ ابو طالب نے کیا کہا، ابی لہب ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ۔ بعد میں قرآن آیا، اللہ کا لہجہ ابو طالب کا لہجہ، آواز قدرت آئی، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابی لہب کے ہاتھ۔ اب آپ بالکل آمادہ ہیں، اور ایک اہم بات ہے جو آج آپ کے سپرد کرنی ہے، آپ کے حوالے کرنی ہے، اور ممبر پر پہلی بار پڑھ رہا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا تھا حضرت ابو طالب نے۔ اچھا زندگی بھر پیغمبر کی خدمت کی تھی، زندگی بھر پیغمبر کا ساتھ دیا تھا، بس اختلاف یہ ہے کہ نہیں صاحب وہ کلمہ آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا تھا، زندگی بھر نہیں، وہ جو آخری لمحہ ہے جناب ابو طالب کا، اس پر اعتراض۔
اگر آپ دلچسپی رکھیں اور مجھے اجازت دیں تو یہ جو روایت آئی ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں آج اس پوری روایت کی شرح آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ممبر پر پہلی بار ہو رہا ہے کہ میں بھائی آپ حضرات تشریف فرما ہیں، دلچسپی ہے کچھ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے دوستوں کو؟ آج میں اس کی شرح آپ کے حافظے کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ یہ آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کلمے پڑھنے نہ پڑھنے والی روایت کیا ہے، یہ جو عمارت قائم کی گئی اور یہ جو نظریہ قائم کیا، ایک نظریہ جو آج تک ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے پیغمبر کی خدمت کی تھی اور مگر کلمہ نہیں پڑھا تھا، آج وہ ساری عمارت دفن ہو جائے گی جس سے یہ نظریہ قائم کیا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے مرد دم کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ راز ہے جو آج کی تقریر کا حاصل ہے وہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا۔ حضور یہ کس نے کہا کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ راوی کون ہے؟ تو راوی کا نام ہے ابو سہل سری۔ ابو سہل سری روایت کرتے ہیں عبد القدوس دمشقی سے۔ عبد القدوس دمشقی روایت کرتے ہیں ابو صفا سے۔ ابو صفا روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ آخری وقت جناب ابو طالب کے پیغمبر نے کہا چاچا اب دنیا سے جا رہے ہیں کلمہ پڑھیں۔ ابو طالب نے کہا نہیں میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مر رہا ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ ہے روایت۔ راوی آ گئے آپ کے سامنے، روایت کا سلسلہ آ گیا آپ کے سامنے۔ ابو سہل سری وہ روایت کرتے ہیں عبد القدوس دمشقی سے، دمشقی روایت کرتے ہیں ابو صفا سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے۔ حضور علی جب بھی آپ کے پاس کوئی حدیث کوئی روایت آئے تو اسے منوعاً آپ نے نہیں ماننا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی حدیثوں میں جھوٹی حدیثیں ملائی گئی ہیں۔ ساری حدیثیں پیغمبر کی سچی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں دلیل دیتا ہوں۔ مسلمانوں کی جو سب سے بڑی کتاب اور معتبر کتاب ہے حدیث کی، اس کا نام ہے صحیح بخاری۔ جو محنت ہے علامہ محمد اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے صحیح بخاری، جس کو مقام حاصل ہوا ہے بعدس کتاب باری صحیح بخاری۔ قرآن کے بعد اگر کسی کی منزلت ہے عالم اسلام میں تو وہ صحیح بخاری کی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب یہ کتاب میں نے جمع کی حدیثوں کی تو میرے پاس نبی کی لاکھوں حدیثیں تھیں، مجھے پتا نہیں تھا اس میں صحیح حدیث کون سی ہے اور غلط حدیث کون سی ہے۔ دیکھیں میں دلیل وہی چھوڑ، تو امام بخاری کہتے ہیں میں نے یہ کیا یہ جاننے کے لیے کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، میں نے یہ کیا کہ ہر حدیث کو اٹھایا سامنے رکھا، غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور قرآن سے استخارہ دیکھا، جس حدیث پر استخارہ آ گیا اس کو صحیح مان کر بخاری میں رکھ دیا، باقی حدیثوں کو میں نے دور کر دیا۔ اس کا مطلب کچھ حدیثیں غلط بھی ہیں نا۔ پھر پیغمبر اسلام نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا میری حدیث کو نہ مان لینا، نہ مان لینا، جب میری حدیث آئے تو پہلے اسے قرآن سے ملا کر دیکھنا، اگر میری حدیث قرآن کے موافق ہو تو قبول کرنا۔ اگلا جملہ پیغمبر نے بڑا سخت کہا ہے، نبی کہہ سکتے تھے میں نہیں کہہ سکتا، فرمایا میری حدیث کو نہ ماننا، پہلے قرآن سے ملانا، قرآن کے موافق ہو تو قبول کرنا ورنہ دیوار پر مار دینا۔ رسول جھوٹی حدیثوں کے لیے کتنے سخت تھے، کیا فرماتے ہیں؟ یہ نہیں کہا چھوڑ دینا، کہا دیوار پر مار دینا۔ یاد رکھیے میرے محترم سامعین، جس دیوار پر جھوٹی روایتوں کو مارا جاتا ہے ہم شیعوں نے اس دیوار کا نام تبرہ رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے حضور، کوئی روایت آئے گی آپ اس کو نہیں مانیں گے۔ پھر اس کے لیے ایک علم ایجاد کیا گیا، علم الرجال۔ علم الرجال راویوں پر بحث کرتا ہے، جو راوی آپ کو حدیث دے رہا ہے روایت دے رہا ہے آپ اس راوی کے بارے میں علم الرجال میں جا کے تحقیق کر سکتے ہیں، یہ راوی کیسا ہے، یہ کہاں کا ہے، خاندان کیا ہے، باپ کیا ہے، ماں کیسی تھی، یہ اس کا کریکٹر کیسا تھا، کاروبار کیا کرتا تھا، نبی کے ساتھ کتنا عرصہ رہا، اس نے کس سے حدیث لی ہے، وہ کیسا تھا۔ اس علم کو کہتے ہیں علم رجال۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ میری باتوں سے گھبرا تو نہیں رہے؟ میں نے کہا یہ ممبر پر پہلی بار ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا میں 4 ٹوٹے پڑھ کے بھی جا سکتا تھا،
میرا بھی سفر ہے, ایک ٹوٹا ادھر کا پڑتا, 2-4 نعرے لگا کے چلا جاتا. نہیں حضور, امام زمانہ وارث ہے, وہ دیکھ رہا. ٹھیک ہے, مجھے ایک ایسا کام کر کے جانا ہے جو آپ کے ساری اولادوں اور نسلوں کے کام آ جائے. اور بس اگر اتنا یاد رہ گیا جو پڑھ رہا ہوں تو سمجھیے کہ یہ تقریر نہیں کہی میں, ایک مجلس نہیں سمجھے, میں نے پورا اشرا پڑھ دیا آج آپ کے سامنے. جناب ابو طالب کی اس بحث کو کہ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں, آج میں یہ بحث تمام ہو جائے گی. اور جو کالجز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, لڑکے لڑکیاں, وہ کالج میں جب آتے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو یہ میری دلیل سامنے رکھیں, یہ دلیل سامنے رکھیں. اب مجھے یہ بتائیے صاحب, کیا ہے اس علم کا نام جس میں اب راوی کی تحقیق کرتے ہیں؟ علم رجال. علم رجال میں عالم اسلام میں جو سب سے بڑے عالم ہیں ان کا نام ہے علامہ ذہبی. علامہ ذہبی نے جو علم رجال میں بہت بڑی محنت کی ہے وہ کتاب کا نام ہے میزان الاعتدال. میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے نقد و نظر راویوں پر بحث کی ہے. یہ راوی کیسا تھا, کس طرح کا تھا, کیا تھا. یہ عالم اسلام کے بڑے عالم ہیں علامہ ذہبی. اب آئیے وہ روایت کے راوی جس میں کہا جناب ابو طالب نے آخری بار کلمہ نہیں پڑھا تھا. اس میں پہلے راوی ہے ابو سہل سری. علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں کہتے ہیں یہ جو ابو سہل سری ہے یہ رسول کی حدیثوں کا چور تھا. آپ توجہ کریں میرے محترم سامنے, خدا کے لیے غور فرمائیں اگر میری بات سمجھ میں. کیا کہا جس نے کہا کلمہ نہیں پڑھا؟ کہتے ہیں یہ پہلا راوی ابو سہل سری, وہ کہتے ہیں تو پیغمبر کی حدیث کا چور تھا. دوسرا راوی عبد القدوس دمشقی, میزان الاعتدال میں وہ تحریر فرماتے ہیں اب یہ جو دمشقی ہے عبد القدوس دمشقی, اس کا کام یہ تھا کہ جس مجمع میں بیٹھتا تھا اس مجمع کے عقیدے کے مطابق نبی کی حدیث کو بدل دیتا تھا. یعنی کہیں پیغمبر نے دھوپ کہا ہے تو وہاں چھاؤں کر دیتا تھا, سفید کہا ہے مجمع کو دیکھ کے جیسا مزاج سیاہ کر دیتا تھا. یعنی جیسے جیسے مجمع کا مزاج ہوتا تھا پیغمبر کی حدیث کو بدل دیتا تھا. تیسرا راوی کون ہے؟ ابو صفا. تو ابو صفا کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دن کے وقت بازار میں ڈاکہ ڈال لینا بہتر ہے, ابو صفا سے حدیث لینا بہتر نہیں ہے, چونکہ یہ تو حدیث کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. معززین لالا موسیٰ گجرات کھاریاں مسئلہ حل ہو رہا, وہ کہتے ہیں چوری کر لو. علامہ ذہبی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کہ اس سے حدیث لے لو, یہ تو اتنا بڑا ڈاکو ہے کہ اس سے حدیث لینا ڈاکے ڈالنے سے بڑا گناہ ہے. ابو صفا تینوں ہو گئے. چوتھا راوی, آپ کی زندگی دراز ہو, آپ کو مولا حسین کی زواری نصیب کرے, اولاد میں سکھ دیکھیں, کیا کہنے. ان سب کا چوتھا اور آخری ماخذ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس. اب سنیے, جس ٹائم حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہجرت سے 3 سال پہلے, اسی سال حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے. جو بچہ ابھی پیدا ہوا اسے کیا پتا کون کلمہ پڑھ رہا ہے, کہاں کلمہ پڑھ رہا ہے. اچھا حضور یہ تو ہو گئے 4 راوی. ابھی اگر اجازت دے تو 2 راوی اور ہیں جنہوں نے کلمہ ابو طالب کا انکار کیا, میں ان کی بات بھی کر دوں, چیپٹر کلوز ہو جائے گا. 5ویں راوی ہیں جنہوں نے ابو طالب کے آخری وقت کے کلمے کو انکار کیا ہے, وہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, جو بیٹے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی. وہ بھی کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا. عبداللہ بن عمر, جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا یہ 5 سال کے تھے. نہیں غور کیا ہم, عبداللہ بن عمر اس وقت کتنے سال کے تھے؟ 5 سال کے تھے. عبداللہ بن عمر نے جڑے یزید دی بیعت کی سی اور حضرت علی علیہ السلام دی بیعت عبداللہ بن عمر نے نہیں کی تھی. یہ تاریخ وچ میں خود پڑھی ہے, اے دے اوتے کسی قسم دی کوئی گل ہوے, ایلیگیشن ہوے, میں ذمہ دار ہوں. بے شک بسم اللہ. کوئی حدیث اوتے کوئی بندہ اعتماد کرے تو خود اپنا بسم اللہ. توجہ ہے حضور علی, متوجہ ہیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. 5واں راوی کون ہے جس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کلمے کا انکار کیا ہے؟
عبداللہ بن عمر. حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ 5 سال کے تھے اس وقت جس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا. اب 5 سال کا بچہ ہے, میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا, مجھے تکلف سے کام لینا ہے, میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن آئیے ان کے والد بزرگوار ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیجئے, ٹھیک ہے؟ یہ ریکارڈ دنیا میں جائے گا. جس ٹائم یہ عبداللہ بن عمر جوان ہو گئے, پورے مرد ہو گئے, پورے بھائی بن گئے اور انہوں نے شادیاں کر لیں, اس وقت ان کے والد بزرگوار ان کے بارے میں کہتے تھے یہ میرا بیٹا تو ایسا سادہ ہے, یہ لفظ میں نے رکھا, ایسا ہے کہ یہ صحیح معنوں میں اپنی کسی بیوی کو طلاق بھی نہیں دے سکتا ہے. توجہ ہے حضور, یعنی جب پورے بھائی بن گئے, مرد بن گئے, تو ان کے والد کہتے ہیں یہ تو اسلامی طریقے صحیح طریقے سے اپنی بیوی کو ارے میرے سنی شیعہ دوستو انصاف کرو, جو شخص پورا جوان مرد بن کر صحیح طریقے سے بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا, جب وہ بچہ لنگوٹی باندھنا بھی نہیں جانتا, اس وقت کیا پتا اسے کون کلمہ کہاں پڑھ رہا تھا, کدھر کرتا. لو جناب چھٹے اور آخری تھکے تو نہیں ہے جناب, یہ بحثیں آپ کو آپ کی مزاج کے خلاف تو نہیں جا رہی ہیں, بوریت کا سبب تو نہیں بن رہی, آپ کی دلچسپی سے خالی تو نہیں ہے. اب آئیے چھٹے اور آخری راوی اس سلسلے کے, بس جنہوں نے کلمے کا انکار کیا وہ آخری راوی ہے. اب ان راوی صاحب کا بھیا میں نام نہیں بتا سکتا, مجھے یاد نہیں ہے, معافی چاہتا ہوں, ہو جاتا ہے انسان کو کبھی کبھی. وہ 5 راویوں کے نام یاد تھے, میں نے بتا دیا, ان کا نام تو میرے ذہن سے نکل گیا. ہاں اتنا پتا ہے ان کے گود میں ہر وقت ایک جانور کا بچہ رہتا تھا. تو یہ وہ جانور کے بچے کو پیار کرتے رہتے تھے. حدیثوں کے بڑے ایکسپرٹ تھے, بہت ایکسپرٹ تھے. اتنی حدیثیں ہیں ان کی, ہزاروں لاکھوں حدیثیں ان کی موجود ہیں جو نبی سے انہوں نے سن کر بیان کی ہیں. جی حدیث کے اتنے زبردست بیان کرنے والے تھے. ایک دن کسی شریر بچے نے اس جانور کے بچے کو مار دیا. انہوں نے جا کے بچے کے باپ سے کمپلین کی کہ تیرے بچے نے اس جانور کے بچے کو مارا. کیا ہو گیا, جانور کا ہی تو بچہ ہے. انہیں غصہ آ گیا, انہوں نے فوراً اس بات پر بھی ایک حدیث سنا دی کہ سمیت رسول اللہ, میں نے رسول سے سنا ہے کہ اس جانور کو مارنا گناہ ہے. آپ وہ بھی غور کریں. اچھا ایک بات بتاؤں, آج تک اس حدیث کی باز گشت کہیں کہیں سنائی دیتی ہے اس جانور کو مارنا گناہ ہے. دیکھیے آپ میرا تکلف دیکھیے کہ نہ میں تو ان کا نام لے رہا ہوں نہ جانور کا نام لے رہا ہوں, یہ میرا تکلف ہے. ممبر جو ٹھہرا, ممبر کی شرافت بھی تو اپنی جگہ پر ہے, ممبر کی تہذیب بھی تو اپنی جگہ پر ہے, اور شرافت ممبر کو ہی نہ سمجھے ہم تو پھر کیا ذاکری کر لی ہم نے. وہ بھی کہتے ہیں بہت حدیثیں ہیں ان سے حضور, کیا کہیں, سبحان اللہ, ہزاروں لاکھوں حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں پیغمبر کی, اور صرف نبی کے ساتھ 3 سال رہے. خیبر سفر, خیبر اور 11 ہجری سفر پیغمبر کا انتقال, خیبر کے بعد مسلمان ہوئے. 3 سال پیغمبر کے بعد رہے. سب سے زیادہ حدیثیں پیغمبر کی انہوں نے بیان کی. جو کتاب چاہے کھول کے دیکھ لیجئے, صحاح ستہ کی سب سے زیادہ حدیثیں ان کی. اس پر تشویش بھی ہوئی ہے لوگوں کو, بھائی یہ 3 سال اتنے رہے پیغمبر کے ساتھ اور اتنی حدیثیں. تو جواب آیا ایسے نہیں ہوتا, کرامتیں ہوتی ہیں, معجزے ہوتے ہیں, ایسے نہیں حدیثیں آ جاتی, ایسے نہیں علم سینے میں آ جاتا, کچھ معجزے ہوتے ہیں, کچھ کرامتیں. اچھا بھائی کیا معجزے ہوتے ہیں, کیا کرامتیں ہوئی ہیں؟ کیا کرامتیں یہ ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ رسالت کل جو ہے چٹائی پر تشریف فرما تھے, چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے, سب پر بیٹھے تھے, پھر آپ اٹھ کر اس مسئلہ میں چلے گئے. تو جس چٹائی پر میرے مولا کا تشریف فرما تھے یہ دیکھ رہے تھے, یہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر وہ چٹائی جو ہے اپنے سینے پہ لگا لی. ارے معجزے ہوتے ہیں, کرامتیں ہوتی ہیں, معجزے ہوتے ہیں, کرامتیں ہوتی ہیں. وہ چٹائی جو سینے پہ لگائے, تو جس جگہ نبی بیٹھے تھے وہ چٹائی سینے سے لگانے سے اتنی برکتیں ہوئی کہ ان کا سینہ جو ہے وہ بھر گیا علم سے, اور حدیثوں پہ حدیثیں, حدیثوں پہ حدیثیں 3 سال میں. واہ 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 واہ. دیکھیے میں خود کہہ رہا ہوں کہ واہ 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 واہ, سبحان اللہ, میں تو خود کہہ رہا ہوں, میں خود کہہ رہا ہوں. کیا کہنے کرامتوں کے بے شک, کیا کہنے معجزوں کے بے شک, لیکن انصاف چاہوں گا سنی شیعہ دوست جہاں میری آواز جا رہی ہے, بس انصاف کر دینا. ارے حضور جس چٹائی پر میرا عزتوں والا رسول بیٹھ جائے, اس چٹائی کو اگر کوئی سینے سے لگا لے تو اس کا سینہ حدیث کے علم سے بھر جاتا ہے. اور جس کو نبی کہے علی تیرا خون میرا خون ہے,
میرا گوشت ہے. علی میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ ہے. ذرا انصاف کیجئے, ذرا انصاف کیجئے. جو نبی کی زبان چوس کر جوان ہوا ہے, ذرا انصاف کیجئے حضور. ارے چٹائی سینے سے لگ جائے جس پہ نبی بیٹھا تو وہاں سے حدیثیں لے رہے ہو, اور جس نے خود نبی کی زبان چوسی ہے کبھی اس کے در پہ بھی چلے جاؤ, ذرا اس سے بھی معلوم کرو. توجہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب آخری دم میں کلمہ نہیں پڑھا تھا. نبی نے کہا کہ کلمہ پڑھیے تو کہا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. پھر یہ راوی صاحب کہتے ہیں نبی نے اپنا کان حضرت ابو طالب کے ہونٹوں پہ لگایا, کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے. پھر یہ راوی صاحب کہتے ہیں تب ابو طالب نے کان میں بھی کلمہ نہیں پڑھا. بھائی کمال ہو گیا. میں نے کہا بھیا ذرا بات سنیے گا. آپ نے کہا سنا ہے. میں نے کہا نہیں میں آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں. آپ بھی سمجھ گئے, سب لوگ بھی سمجھ گئے کہ وہ بات کہنا چاہتے ہیں جو دوسرے نہ سنیں. سرگوشی کہتے ہیں نا اس کو. کمال دیکھیے حضور, ادھر دیکھتے رہیے, آنے والے آ جائیں. کمال یہ دیکھیے کہ ان کے ہونٹ ہیں ان کا کان, ان کے ہونٹ ان کا کان, یہ دوسرا کان راوی کا کہاں لگ گیا تھا جا کر. لیکن کرامتیں ہیں, معجزے ہیں. کیا پتا راوی کے سننے کی طاقت اتنی بڑی ہو, قوت سماعت اتنی طاقتور ہو. کیا کہنے راوی صاحب, کیا کہنے راوی صاحب, آپ کی قوت. سنیے گا جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے نظر. راوی صاحب آپ کی قوت سماعت کے کیا کہنے ہیں. راوی صاحب جب سننے پر آئیں تو نبی نے کان میں کیا کہا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں. بہرے بن جائیں تو غدیر کے میدان میں کیا کہا ہے وہ بھی اچھا. اب یہ جملہ بھی جناب ابو طالب کا سنیے گا حضور. نہیں راوی صاحب کہتے کلمہ. آئیے یہ چھٹے اور آخری راوی ہیں, اس بحث کو جلدی کلوز کریں. آئیے دیکھتے ہیں ان راوی صاحب نے خود کب کلمہ پڑھا تھا. یہ راوی صاحب مسلمان ہوئے فتح خیبر کے بعد. فتح خیبر ہوا ہے 7 ہجری میں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا ہجرت سے 3 سال پہلے. انتقال ابو طالب کے بعد ہوئی ہجرت, پھر بنا پہلا ہجری, پھر دوسرا ہجری, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پانچواں, چھٹا, 7واں ہجری. میرے عزتوں والے سامعین, جو راوی صاحب حضرت ابو طالب کے انتقال کے وقت خود پکا کافر تھا, اسے کیا پتا کلمہ ہوتا کیا اور کہاں پڑھا جاتا. اب آئیے ذرا یہ جملہ بھی سن لیجئے کہ زیادہ باتیں کم وقت میں کرنا چاہتا کہ جناب ابو طالب نے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں. تو ان کے باپ دادا کا دین کیا ہے معلوم ہے آپ کو. ان کے باپ دادا کا دین یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے, اسلام سے پہلے کی بات ہے, سرداروں کی قریش کے دعوت کی عرب, اور دسترخوان بچھا دیا, ہاشمی خاندان کی دعوت, سردار ابو طالب کے دن انواع اقسام کے کھانے موجود تھے. سارے عرب کے سردار جمع ہو گئے, وہاں سے وہاں تک دسترخوان کو دیکھنے لگے متلاشی نظروں. ایک مرتبہ ابو طالب آگے بڑھے, کہا سرداران عرب کیا دیکھ رہے ہو, یاد رکھنا ہم شراب نہیں پیتے ہیں. یہ بانس کے پاس جو بیٹھے میرے جانے کے بعد سبحان اللہ کہیں گے. ارے جناب علی کے بابا کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, آپ کی زبانوں سے ابھی تک چپ. اچھا یار آپ بول نہیں رہے منہ سے, تو منہ تو ٹھیک کر کے بیٹھ جاؤ. صبح صبح کا ٹائم ہے, فریش ہو, مکھن سے ناشتہ کر کے آئے ہو, پیسوں کا دودھ پی کر آئے ہو. بھیا ہم تو تھکے ہوئے لوگ ہیں, ساری رات کے سفر کر کے آئے, آپ تو ماشاءاللہ لسیاں پی کر بیٹھے ہوئے. صبح صبح کا ٹائم ہے, ترو تازہ, پہلا میں پڑھنے والا ہوں. ابھی سے آپ کے چہرے پہ تھکن داری ہو گئی. مکھن سے اچھا ناشتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اللہ مان بابو, وہ مکھن آپ کو کچھ کہنے نہ لگ جائے. کمال ہے, مجھے کھا کر بھی ابو طالب کے ذکر پہ صلوات نہیں پڑھتے, نعرہ نہیں لگاتے.
توجہ، وہ مکھن ہی لڑنے لگ جائے گا، وہ رسی گلے پڑ جائے گی کہ مجھے پینے کا بعد بھی علی کے بابا کے ذکر پہ منہ برا بنا کر کیوں بیٹھے ہوا؟ توبہ 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 توبہ، ایسے نہ وہ رسیاں ہمیں گالیاں دینے لگ جائے۔ سلوات ہے، سلوات پڑھیں گے سارے جو ہے میرے محترم صاحب، بری تو نہیں لگ رہی ہیں؟ جناب ابو طالب پر گفتگو کر رہا ہوں، والی نجف راضی ہو جائے گا، اور کیا ہے؟ اوقات ہی کیا ہے میری؟ استغفر اللہ کہ میں جناب ابو طالب کی فضیلتیں پڑھوں، میری حیثیت میری اوقات کچھ بھی نہیں۔ یہ دو چار جملے خراج تحسین ہے، علی راضی ہو جائے گا، نبی راضی ہو جائے گا۔ یاد رکھنا ابو طالب ہماری تعریفوں کا محتاج نہیں ہے۔ حضور علی، اب آئیے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں، ایک مسئلہ ہے شریعت کا، اس کو سمجھے، یہ فیصلہ ہو جائے گا، میں باپ دادا کے دین پر۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، آپ اس کے سامنے جا کر آگ رکھ دیں، کیا رکھ دیں؟ سنیں گے اس بات کو بہت غور سے، اس کی نماز حرام ہو جائے۔ ایسے نماز پڑھ رہا ہے، سامنے اگر آپ نے آگ رکھ دی ادھر، باطل، نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے۔ لیکن اگر سید نماز پڑھ رہا ہے، سید کے سامنے، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، آپ اس کے بچہ سید کا نماز پڑھ رہا ہو یا پورا نماز پڑھ، آپ اس کے سامنے آگ رکھو، 50 موم بتیاں جلا دو، سید کی نماز پہ فرق نہیں پڑے۔ کیسا مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں؟ آج کے دور کا غیر سید نماز پڑھ رہا، موم بتی اس کے سامنے جلاؤ، نماز باطل۔ سید نماز پڑھ رہا ہے، 200 موم بتیاں جلا دو، نماز باطل نہیں ہے، کیا وجہ؟ یہ مسئلہ میں بیان نہیں کر رہا، یہ مسئلہ بیان کیا ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، کتاب کا نام ہے گوہر یگانہ فی حالات امام زمانہ۔ مولا سے سوال کیا گیا، مولا اگر کوئی نمازی نماز پڑھا سامنے آگ جل رہی ہے، مولا نے کہا اگر غیر سید نماز باطل ہے، امام زمانہ بیان پر، میں نے کتاب کا حوالہ بھی یاد ہے، اور اگر سید نماز پڑھ رہا ہے حرج نہیں ہے، پڑھتا رہے، نماز قائم ہے۔ وہ حیران ہو کر کہا مولا، تھوڑا سا ایکو نیچے کریں، ایک پوائنٹ، کہا مولا یہ بتا دیجئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک سید نماز پڑھ رہا ہے تو نماز برقرار ہے آگ رکھنے سے، غیر سید کی نماز باطل ہے، سید کی نماز باطل۔ جواب سنے سرکار حجت کیا فرماتے ہیں، میرا بادشاہ فرماتے ہیں اس لیے غیر سید، ایک سامنے سے بھرپور توجہ، میں اپنے پہلے عزت والے سامنے سے لے کے آخری محترم سامنے تک توجہ چاہتا ہوں، میرے سامنے بہت دور دور سے لوگ، میرے پرانے دوست، میرے سننے والے بیٹھے ہیں، مولا ان سب کو شاد و آباد ہے۔ کیوں مولا غیر سید نماز پڑھ رہا ہے، آگ سامنے رکھے، باطل نماز، اگر سید نماز پڑھ رہا ہے تو نماز باطل نہیں؟ معصوم نے فرمایا سنو، اس لیے کہ جو آج سید نماز پڑھ رہا ہے، آگ رکھنے سے اس کے آگے نماز اس لیے باطل ہو جائے گی، اگر کوئی غیر سید نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے آگ رکھو، غیر سید کی نماز اس لیے باطل ہو جائے گی کہ آج جو غیر سید مسلمان ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ غیر سید 2 پشتے پیچھے، 4 پشتے پیچھے، 6 پشتے پیچھے، یا آگ کا پجاری تھا یا بتوں کا پجاری تھا۔ جو غیر سید آج نماز پڑھ رہا ہے، یہ غیر سید 2 4 5 6 پشتے پیچھے یا تو بتوں کا پوجا کرتا تھا یا آگ کی پوجا کر۔ معصوم نے فرمایا اور سید کی نماز آگ رکھنے سے سامنے اس لیے باطل نہیں ہوتی کہ سید یہاں سے لے کر مولا علی تک، مولا علی سے ابو طالب تک، ابو طالب سے عبد المطلب تک، عبد المطلب سے ہاشم تک، ہاشم سے عبد مناف تک، عبد مناف سے قصی تک، غالب تک، فہر تک، عدنان تک، اسماعیل تک، ابراہیم تک، نہ آگ کے سامنے جھکا ہے نہ بتوں کے سامنے جھکا۔ حضور کس کی باتوں میں آ گئے ہم، کس کے چلن میں آ گئے، اندازہ لگائیں۔ آپ ان کی باتیں چھوڑ کر، ان کا طریقہ دیکھ کر، نبی اور علی کی باتیں چھوڑی، جھوٹے چوروں کی باتوں کو مان کر، چوروں کی باتیں مان کر، جس کے بارے میں نے ابھی وضاحت کی آپ کے سامنے کہ جنہوں نے ابو طالب کے کلمے کا انکار کیا وہ ڈاکو تھے، وہ چور تھے، وہ حدیثیں بیچنے والے تھے، ان کی باتوں میں آ کر آپ مصطفیٰ کو ہوش میں پالنے والے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تھوڑا عقل سے کام لے لیں، یہ دیکھیں یہ حدیث بیان کس نے کی ہے تو پتہ چلے گا چور تھا۔ اور جب مولا علی سے پوچھا گیا، یاد رکھیے گا حضور علی، پتھر مارنے کا زمانہ ہے، پتھر مارے ہیں، بچے کھڑے کیے ہیں، بچے نبی کو پتھر مارے گئے، گھر میں آیا میرا رسول بدن زخمی، کیا ہوا؟ ابو طالب نے پوچھا، چچا عرب والوں نے، مکے والوں نے پتھر مارے، بہت مشکل زمانہ تھا، بہت مشکل، آپ تو لا الہ الا اللہ محمد عیش کریے۔ وہ بہت ہاتھ پکڑا کعبے کی چوبال پر، سارے کافر بیٹھے تھے، قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھا، اب تمہارا اور میرا فیصلہ اس تلوار سے ہوگا، تم نے میرے بیٹے کو پتھر مار کر زخمی کیا۔
سارے کافر سردار بولے یہ بت رکھے ہمیں حبل کی قسم, ہمیں لات کی قسم, منات کی قسم, عزا کی قسم, ہم نے آپ کے بیٹے کو پتھر نہیں مارے. کہا چچا کی جان یہ کافر اپنے بتوں کی قسمیں کھا رہے ہیں. کہا چچا بالکل صحیح قسمیں کھا رہے ہیں, پتھر انہوں نے نہیں مارے, ان کے بچوں نے مارے. جیسے ہی کہا بچوں نے مارے, سارے کافر تنزیہ مسکرائے. ابو طالب علیہ السلام گھبرائے تو نہیں, بس تقریر یہاں تمام, بس تمام, پیچھے والوں کو ٹائم دو. مسکرائے, ہنسے تنزیہ, اور کہنے لگے آپ سردار عرب ہیں, کلید بردار کعبہ ہیں, سردار مکہ ہیں. ارے جوانوں کی باتیں اور ہوتی ہیں, بچوں کے معاملے ہیں, بچوں نے مارا ہے. بڑوں کو بزرگوں کو نہیں چاہیے بچوں کے معاملے میں مداخلت کریں, بچوں کی بات ہے, بزرگوں کو بچوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. چپ رہے, سینے سے لگایا. پیغمبر اسلام کو اہم چیز پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, بے قدری نہ کرنا بھائی جان. اگر بے قدری کی آپ نے, میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. میں بتا رہا ہوں بہت اہم چیز, یعنی کلیجہ خون کر کے آپ کے سامنے رکھا. رات کو تو سو بیٹا, چچا جاگ رہا ہے. پیغمبر نے آرام کیا, زخموں کو سلایا. ابو طالب نے صبح پیغمبر اٹھے, اللہ کی عبادت کی, چچا کو سلام کر کے قبا کو دوش پہ رکھا. آہا, تاجدار انبیاء پھر تبلیغ کے لیے نکلے. دایاں پیر حضور نے بسم اللہ کہہ کر دہلیز اطہر سے باہر نکالا. عصمت سرا کی دہلیز سے بایاں پیر باہر نہیں آیا تھا, پیچھے سے حضرت ابو طالب کی آواز آئی, بیٹا ٹھہر جاؤ. تھکے ہوئے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں, پھر اگلے سال پڑھوں گا آپ کے سامنے. رک گئے جناب پیغمبر اسلام, سوالیہ نظروں سے مڑ کر دیکھیں. جی چچا. کہا آج تبلیغ کے لیے اکیلے نہیں جاؤ گے. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں, ذرا سا یہ بازو یوں کر لیجئے, ایسے کر لیجئے, بہت دیر ہو گئی یوں یوں کر کرے, اب تو بازو بھی تھک گئے ہوں گے, یوں کر تو یوں کر لیں, فریش ہو جائے ذرا. بہت اہم راز پڑھنے لگے. میں اکیلا نہیں جاؤں گا. میں سوالیہ نظروں سے پیغمبر نے چچا کو, عصمت سرا کے صحن میں حضرت ابو طالب کھڑے ہیں, دراز قد ہے, بھرے ہوئے بازو, چوڑا سینہ, غزالی آنکھیں, کمان ابرو, نورانی ریش مبارک, چہرہ ہے کہ آفتاب و مہتاب کو شرما رہا. عصمت سرا کے درمیان میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کھڑے, سامنے دہلیز پر پیغمبر اسلام. سوالیہ نظروں سے دیکھا پیغمبر نے, میں اکیلا نہیں جاؤں گا تبلیغ کے لیے, تو کون؟ جواب میں ابو طالب نے زبان سے کچھ نہیں کہا. جہاں کھڑے تھے وہاں ایک طرف بائیں, ایک لمحے بائیں طرف ہٹ گئے. پیغمبر نے دیکھا پیچھے 10 سال کا علی کھڑا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لگا لیجیے لگا, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اچھا علی جائیں گے میرے ساتھ, آؤ آؤ علی. رسول نے اشارہ کیا, آ جاؤ. یہ کہہ کر پیغمبر چلے. سنیے گا, 10 سال کے علی نے بھائی کے پیچھے جانے کے لیے بلا تشبیہ پیر اٹھائے. ابو طالب نے علی کو بازو سے تھام لیا, پھر دونوں بازو پکڑ لی. اب یہ 10 سال کا بچہ, وہ دراز قد, معصومیت سے 10 سال کے بچے نے بابا کو دیکھا, دونوں بازو تھامے. ابو طالب نے دونوں گھٹنے فرش عصمت سرا پر خم کر, اب دونوں کا لیول پر آ گیا, دونوں بازو پکڑ لی. اللہ کرے قدر ہو جائے جو, دونوں بازو علی کے تھام لی اور علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جملہ سنیے. ابو طالب نے کہا, یاد رکھ علی, جس ڈیوٹی کے لیے اللہ نے تجھے زمین پر بھیجا ہے اس نوکری کا پہلا دن ہے. پہلا دن ہے. کافر بچے کھڑے ہیں, میرے بچے کو مارنے کے لیے پتھر. علی میں تیرا بابا تجھے حکم دیتا ہوں, جو ہاتھ میرے مصطفیٰ پر پتھر مارنے کے لیے اٹھے, علی وہ ہاتھ بدن پر باقی نہیں رہنا چاہیے. لو ادھر ادھر کافر بچے 10 وہ کھڑے ہیں, 20 وہ کھڑے ہیں, 25 وہ کھڑے ہیں, 8 وہ کھڑے ہیں. ٹریننگ دے کر بچوں کو چھولیوں میں پتھر چن چن کر پہاڑوں سے نوکیلے پتھر لا کر کھڑے انتظار میں. اور وہ جن کی ٹیم ہے وہ جھروکوں سے دروازوں سے دیکھ رہی ہے, ساری ٹیم کھڑی ہوئی ہے. لیجئے کافر بچوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی, گلی کے کونے سے آفتاب نبوت طلوع ہو گیا. معززین لالا موسیٰ, معززین گجرات, آریاں, جہاں سے ان میں جو 12 سال کا بچہ تھا سب کا ہیڈ, اس نے سب کو سگنل دیا, اشارہ کیا, آ گئے. اس نے کیا کیا, سب سے پہلے اپنی جھولی میں سے چن کے ایک نوکدار پتھر کو نکالا. میری عادت ہے میں تاریخ کو 2 قدم آگے پڑھ کر دیکھتا ہوں. چن کر ایک نوکیلے پتھر کو نکال کر
اس نے پیغمبر اکرم کی پیشانی اطہر کا نشانہ لیا اور نشانہ لے کر اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ کا پتھر ہاتھ سے نکل کر رسول کے ماتھے کو نقصان پہنچاتا، یکایک رسول کے پہلو سے ایک بجلی نکل گئی. حضور علی برق نکلی. وہ اس نے جو ہاتھ اٹھایا تھا جس بچے نے، علی نے پتھر سمیت اس بچے کو اٹھا لیا اور اس ایک کو اٹھا کے 4 کے اوپر مار دیا. ان 4 کی گردنیں، اس کی پسلیاں وہیں ٹوٹ گئی. حضور علی پھر 4 کو اٹھایا، 6 پر 6 کو اٹھایا، 12 پر 12 کو اٹھایا، 24 پر. اللہ مان الحفیظ، دہائی دہائی، گرد ڈسٹ مٹی دھول زلزلہ مصیبت قیامت، مار 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 کے وہ بچہ دوڑا گھر کی طرف، دروازے کی طرف. علی نے دروازے سمیت بچے کو واپس بھیجا. مار 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 کے پسلیاں توڑ دی، ناک توڑ دیے، ہاتھ توڑ دیے. مار مار مار، تھک تو نہیں رہے؟ مار 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 کے مار مار مار، بچاؤ، مر گئے، لٹ گئے. مار 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 مار، توڑ کر رسول اللہ نے جا کے علی کو پکڑ کے سینے سے لگایا کر، بس کر میرا بیٹا آج ہی عرب کو بتا دے گا علی کس طاقت کا نام ہے. فاتح خیبر، شیر خدا نعرہ حیدری. حضور شام دیوڑی پر شور اٹھا، سردار عرب باہر آ جائیے، سردار بطحا باہر آ جائے، سردار مکہ باہر آ جائے. جناب عمران باہر آئے، کافر سب بنا کر کھڑے. کیا بات ہے؟ آپ کے بیٹے نے ہمارے بچے کو مارا ہے. اچھا مارا؟ کہاں جس کو مارا؟ جواب میں کافروں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، جو صف تھی وہ درمیان میں سے پھٹ گئے. ابو طالب نے دیکھا سامنے ڈھیر لگا ہوا تھا. آئیے سردار مکہ، یہ دیکھیے یہ جس کی گردن مڑ گئی ہے نا، یہ میرا والا ہے. وہ دیکھیں جس کی ٹانگیں پسلیوں پھنسی ہوئی ہیں نا، وہ میرا ہے. نہیں اس کو چھوڑیں، پہلے وہ دیکھیں، وہ میرا ہے. یہ اس کا ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ ابھی تک پتا نہیں چلا. یہ توبہ، ناک نہیں ہے، ہونٹ نہیں ہے، دانت نہیں ہے، کوئی گنجا ہو گیا، کسی کا پیٹ پھٹ گیا. آواز، بیٹا چچا قربان ذرا باہر آؤ میری جان. پیغمبر اسلام نے دہلیز سے باہر قدم رکھا. سبحان اللہ. آپ باہر آئے کہ باہر آ گئے. جی چچا. بیٹا یہ سارے کافر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کے بچوں کو مارا ہے. کہا چچا وعدہ لا شریک کی قسم، اس عزتوں والے رب کی قسم جس نے نبوت دی، میں تو ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا چچا. میں نے تو اے سرداران عرب، میرا صادق و امین بیٹا قسم کھا رہا کہ تمہارے بچوں کو ہاتھ نہیں لگایا. تم کہتے ہو میرے بیٹے نے. کہا نہیں 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 سرکار، انہوں نے نہیں. تم بھی تو کہا میرے بیٹے نہیں، اس نے نہیں. وہ جو چھوٹا والا، وہ جو چھوٹا والا، چھوٹا وہ جو علی نے مارا ہے. کہاں کیا کہتے ہو سرداران عرب؟ بچے نے مارا ہے، بچوں کو مارا ہے، بڑوں کو بیچ میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. باتیں کرنا آسان ہے، جس کے منہ میں زبان ہے وہ باتیں کر سکتا ہے. لیکن حقیقت بتاؤں، پہلی جنگ ہے جنگ بدر. جنگ بدر کے شہید ہیں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، بھتیجے ہیں ابو طالب کے. دوسری جنگ احد، شہید ہیں جناب حمزہ، بھائی ہیں ابو طالب کے. باتیں زبان ہر ایک کے منہ میں، جس کا جی چاہے نام لے. حقیقت ہے گھر پہ قرآن رکھ کر گھر میں سوچنا. حقیقت یہ ہے کہ پہلی جنگ بدر 2 ہجری سے لے کے کربلا تک، کربلا سے لے کر 260 ہجری میرے 11ویں امام کی شہادت تک، جب بھی اسلام پہ برا وقت آیا خون ابو طالب کا ہی گرا. اور یہ کہہ کر اگر چلا جاؤں گا تو مجھے پتا ہے آپ کو شکایت ہوگی. آپ کہیں گے آپ نے بات کامل نہیں کی. فقط خون ابو طالب کا کام نہیں آیا اسلام. ابو طالب کی بیٹیوں کی چادریں بھی اسلام کے کام. ابو طالب کے گھرانے کی شہزادیوں کی چادریں بھی اسلام کے کام. اداداروں، ماتمداروں، بس میں پڑھ بیٹھا. آپ کے ہاتھ سینے پر ہیں، آپ کی آنکھیں نم ہیں، بس اتنا ہی مسائب ہو. اور تنگ نہ کروں پیچھے بیٹھنے والوں. ماتمداروں،
ادادار 11 محرم اجڑ گئی زینب، دین بچ گیا مصطفیٰ کا، توحید بچ گئی اللہ کی، گھر برباد ہو گیا ابو طالب، چمن اجڑ گیا زہرا کا۔ ادادارو پورا گھر لٹایا ہے چند لمحوں میں حسین نے اسلام کے لیے۔ زہرا کے لال تیرا احسان، جہاں اذان ہو سنی مسجد میں یا شیعہ مسجد، اذان نہیں ہے یہ اذان خود پکار کے کہہ رہی ہے سیدہ کے لال تیرا احسان ہے تو نے بچا لیا۔ اے شرموں کو بچانے والے، اے عزتوں کو بچانے والے، اے لا الہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کو بچانے والے، اے قرآن کی صداقت کو بچانے والے، تجھ پہ سلام۔ لو ادادارو، بس 2 جملے، لو ماتم دارو، لو ادادارو۔ ایک مرتبہ حسین شہید ہو گئے۔ جس گھر میں کوئی مارا جائے، جس گھر میں کوئی میت ہو جائے، کائنات کا ایک ہی طریقہ ہے، ہر مذہب کا طریقہ، جہاں مذہب نہیں ہے وہاں بھی یہی طریقہ کہ لوگ آ جاتے ہیں پرسہ دینے کے۔ اس میں مسلمان سنی شیعہ نہیں ہے، اس میں ہر مذہب میں ایسا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی جگہ فوت کی ہو جائے، لوگ آ جاتے ہیں۔ ازادارو جہاں 72 جنازے ہو گئے، جہاں 72 جنازے ہوئے ہیں وہاں پرسہ دار آئے۔ ایسا نہیں کہ پرسہ دار نہیں آئے، لیکن اس انوکھے انداز میں آئے ہیں جو صبح قیامت تک نبی کی بیٹیوں کو بھولنے والے نہیں۔ ازادارو پرسے داروں کے ہاتھ میں جلتے ہوئے مشال تھے اور آ کر کہتے لوٹو تبرکات علی و بطول کو اور قیدی بنا کے لے چلو آل رسول۔ ازادارو خیمے جلنا شروع ہوئے، ازادارو خیمے جل بھی گئے، بجھ بھی گئے۔ پھر جلے ہوئے خیموں میں سیدانی کھڑی ہو گئی، ٹوٹے ہوئے خیمے کی چوب، ام کلثوم گھبرانا نہیں زینب ہے، رباب لیلا گھبرانا نہیں عباس نہیں ہے زینب ہے، ام فروا بی بی گھبرانا نہیں زینب۔ بھائیوں کے یتیموں کو سلانا شروع کیا۔ ازادارو وہ بچے نازوں کے پلے بچے خاک پہ سو گئے مگر وہ کیسے سوئے جو سینے پہ سونے کی عادت ہے، جسے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ ازادارو اندھیرے میں 4 سال کی بچی نکلی، 4 سال کی بچی نکلی ہے، میدان کی طرف چلی ہے، آواز آ رہی ہے بابا بابا میرا مدینے کا سردار بابا، لاشیں بکھری ہیں، اندھیرا ہے، ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی بابا، مدینے میں ایک بار بابا کہتی تھی 100 بار جی سکینہ کہہ کے سینے سے لگا، ارے اتنی غریب ہو گئی ہوں بابا، آوازیں دے رہی ہوں جواب نہیں، اتنا کہندہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی میرے سینے کا چین سکینہ، ارے میرے دل کی ٹھنڈک سکینہ آ جا بیٹا۔ بچی باپ کے پاس آ گئی، بتاؤ کیوں آئی ہے، سوچئے کیوں آئی، بچی تھک گئی ہے، اب بچی سونا چاہتی ہے، باپ کا سینہ چاہیے، تو بتاؤ کیا انصاف سے بتائیے کیا بچی باپ کے سینے پہ سو سکے؟ نہیں، چاہ سکینہ نے کہ باپ کے سینے سے لپٹ جائے، سکینہ کے ہاتھ چھوٹے تھے، حسین کے سینے میں لگے تیر بڑے تھے، سو نہ سکی، حسین کا طواف کیا سکینہ، سینے پہ تو نہ سو سکی، حسین کے قدموں پہ رخسار رکھ کر ایک نظر میری جانب دیکھے بعد میں ممبر دے دو، مولا مجھے معاف کرنا، امام زمانہ مجھے معاف کرنا، یہ پرسہ آپ کے لیے آقا، میری جان قربان، امام زمانہ آئے، بی بی سکینہ پر ظلم ڈھانے والوں سے انتقام، برادارو سینہ نہیں ملا حسین کا، بچی حسین کے قدموں پہ رخسار رکھ کے سو گئی، تھکی ہوئی تھی سو گئی، اس وقت اٹھی جب شمر نے آ کے بالوں پہ ہاتھ ڈالا، تو کون کا سکینہ